ناظرین، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں اقرا اردو نیوز کی خاص پیشکش عبادت رمضان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے تعلق سے علماء دین کی جو بھی معلومات ہونی چاہیے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد مرشد رضا عمادی، خطیب و امام عبداللہ مسجد نئی بستی۔ امام صاحب ماہ رمضان کے مقدس مہینے کی اہمیت اور عبادت رمضان پر روشنی ڈالیں۔ عزیزان محترم، ناظران کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے، یعنی ماہ رمضان مبارک آ جائے تو وہ روزہ رکھنا ہر مسلمان عاقل و بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اب یہ رمضان مبارک کی فضیلت کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر جب بندہ ماہ رمضان کی رات نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اور جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کو جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے جو اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے، اتنا بڑا درخت دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، نفل نماز پڑھنے والے اور اوابین پڑھنے والے، فرض پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ اے میرے دوستو، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کا پورا روزے انشاءاللہ رکھوں گا، اور رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ ہیں سب میں پڑھوں گا۔ جس طرح کاروبار کا ایک سیزن آتا ہے، کہ جس طرح عید کا موقع آ رہا ہے، تو عید میں کاروبار جو کپڑے وغیرہ کے بزنس کرتے ہیں ان کا سیل بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سچی بات یہ ہے، اے گنہگاروں، رحمتوں کا سیزن آ گیا، برکتوں کا سیزن آ گیا، مغفرت لوٹنے کا سیزن آ گیا، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا، اور خطرناک شیطان جو ہم سب کا دشمن ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اللہ کو اس امت کو عذاب دینا اگر ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ تو یہ مہینہ آیا ہی اس لیے کہ ہم اور آپ بخشے جائیں۔ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے لوگوں کو۔ اور جب رمضان میں اور اس کے بعد پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، تو اب اس مہینے میں لوگ کتنے زیادہ بخشے جاتے ہیں۔ تو حدیث کا مضمون ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے جب رمضان کے آخری رات آتی ہے نا،
تو جتنے پورے مہینے میں بخشے گئے تھے ان کے تعداد کے مطابق رات میں اتنوں کو، لاسٹ میں اتنوں کو بخشا جاتا ہے۔ اور روزے کی فضیلت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کا دن صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اور اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صرف رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ جتنا کہ ایک کوا بچپن سے اڑنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ یعنی کوے کی عمر یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ 500 سال تک ان کی عمر ہوتی ہے، تو 500 سال تک کوا اڑتا رہے گا، کتنا دور چلا جائے گا۔ تو ایک روزہ رکھنے والے کو اللہ اتنا زیادہ ثواب دے گا۔ مبارک ہو ان کو جو پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے اور جسم کا زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑے گا، اب دیکھیں رمضان چھوڑنے کا، رمضان کی اتنی جب فضیلتیں ہیں تو پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو رمضان کا ایک روزہ چھوڑے گا وہ 900 برس سال تک اس کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو پورے مہینے کی روزہ رکھیں، اور جو نادانستہ طور پر روزہ قضا ہو گئے ہیں رمضان کے بعد اس کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ آخری بات کی طرف میں لے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے بیان کا سب سے اہم بات یہ ہے، اب تک جو میں رمضان میں ہم نیکیاں عبادتیں کرنے کی بات میں کر رہا تھا تو یہ تو تھوڑی بہت لوگ کرتے ہی ہیں، مگر رمضان میں لوگ گناہ، لیکن میرے دوستو رمضان میں آپ گناہ نہ کریں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہے۔ رمضان میں گناہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے، گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہے، مار بھی زیادہ پڑے گی۔ کیوں بھائی؟ مسجد کے باہر کوئی گناہ کرے تو گناہ ہے، لیکن کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے تو شدید گناہ ہے۔ کیوں اللہ کے گھر میں جا کے گناہ کرے؟ یہ تو اللہ کی غضب کو دعوت دینا ہے نا۔ مکہ شریف میں جا کر اگر کوئی ایک نیکی کرے حدود حرم میں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، مگر وہاں اگر کوئی گناہ کرے تو 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے مقدس جگہ پہ آئے ہو جہاں ساری دنیا عبادت کر رہی ہے اور ادھر بھی آ کے تم گناہ کر رہے۔ بالکل اسی طرح رمضان بڑا مقدس مہینہ ہے، جو رمضان میں گناہ کرے، اللہ اکبر، حدیث میں مضمون ملتا ہے جو ایک رمضان میں گناہ کرے اس کے 1 سال کے عبادت برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر قابو رکھنا یہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ بندہ حرام نہ دیکھے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ بندہ حرام نہ بولے، پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ بندہ حرام نہ کھائے۔ جناب بھوکے پیاسے تو باقی جناب بہت سارے لوگ بولتے ہیں بھائی ہم بھوکے پیاسے تو ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے، لیکن میرے دوست یاد رکھو حدیث کا مضمون ملتا ہے، وہ شخص جو بھوکا پیاسا تو رہتا ہے مگر گناہوں سے نہ بچے، ایسے بندے کو بھوکا رہنے سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھوا کے گناہوں سے رکنے کی ٹریننگ دینا چاہتا ہے۔ اب بتائیے بہت سارے لوگ رمضان میں فلمیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کر رہا ہوں، موبائل پہ گیم کھیل رہے ہیں، فضول کام نہ کریں، پتہ نہیں اگلا رمضان ملے یا نہ ملے، تلاوتیں کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اس رمضان میں میں نے اور آپ نے مغفرت کرنی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے دعا پر آمین فرمائی تو صحابہ نے پوچھا آپ نے کون سی دعا پر آمین فرمائی؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل نے دعا کی، یا اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس میں روزے رکھ کے عبادتیں کر کے اپنے آپ کو مغفرت نہ کرائے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے آمین کہی۔ اب بتائیے دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار، آمین کہنے والے نبیوں کے سردار، بتائیے وہ دعا قبول ہی ہے نا؟
تو رمضان کا مہینہ آیا تو ہمیں اور آپ کو مغفرت کروانی ہے۔ یاد رکھیں جو اس مہینے میں مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ آپ غور فرمائیے۔ تو میرے دوستو آپ سے گزارش ہے اللہ سے معافی مانگتے رہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں، اللہ نے جن کو نوازا ہے غریبوں کی مدد کرتے رہیں، افطار سحری میں خوب خرچ کیجئے، اپنی زکوٰۃ پوری دیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے تاکہ غریب مسلمانوں کی بھلا ہو جائے۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، روزے اس کی روح کے مطابق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک جتنے روزے رکھے ہیں اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور آگے بھی پابندی سے ہمیں پورے روزے رکھنا صحت و عافیت کے ساتھ نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔